बनवाता फिरता है, कोई क्या बनवाता फिरता है, मौलाना साहब कोई कर दिया है। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि हमने नमाजों को तक किया, अल्लाह उसके रसूल का नाफरमानी की। आज हर में बेनमाजी लोग दौलतमंद बड़े नरकों पर करवटें बदल रहे हैं, सुकून नसीब नहीं हो रहा, उन्हें चैन नसीब नहीं हो रहा है, करार नसीब नहीं हो रहा है। कोई इंग्लैंड करार और सुकून तलाश रहा है, कोई अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कोई फ्रांस, कोई चीन, जापान, ना जाने कहाँ सुकून को तलाश रहा है। मगर तुम्हारे घर पे ताक पर जो जुरान रखा हुआ है, कभी उसमें तलाश किया, कभी उसने खोल के क्या? अल्लाह फरमाता है अला जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खुदा के जिक्र से दिलों को सुकून, चैन, आराम मिलता है। सोचे जरा, जिस कुरान को हमने गुलदस्ता बनाकर ताक पर सजा कर रखा है, उस कुरान में देखे अल्लाह फरमाता है अला जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, और अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है अपनी इबादत, इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला दरख्त को इबादत के लिए नहीं पैदा किया, जानवर को इबादत के लिए नहीं पैदा किया, परिंदों को इबादत के लिए नहीं पैदा किया, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दरख्त अल्लाह की तस्बीह करना छोड़ दे तो दरख्तों को काट दिया जाता है, अगर परिंदे अल्लाह की तस्बीह करना छोड़ दे तो परिंदों को कैद कर लिया जाता है, अगर जानवर अल्लाह की तस्बीह करना छोड़ दे तो उसे ज़िबह कर दिया जाता है। इंसान सोचो, इन तमाम चीजों को अल्लाह ने इबादत के लिए नहीं पैदा किया, मगर अगर तस्बीह न करे तो कैद कर लिए जाता है, ज़िबह कर दिए जाता है, कैद कर लिए जाता है, उन्हें कैद कर लिए जाता है। मगर सोचो जरा, हम इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब जरा सोचें, ये तमाम चीजें अल्लाह इबादत के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, ज़िबह कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, जो इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। जब वो अल्लाह की इबादत करे फिर उसके साथ सलूक किया जाएगा, फिर उसका अंजाम क्या होगा। आप जानते हैं ये चीजें इबादत के लिए नहीं पैदा किए हैं। आप बता दो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़ल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसके लिए अपनी इबादत के लिए खुलकर पैगाम कर रहा है, मगर आज जो बस्तियां तबाह होती है, क्यों तबाह होती है? आज मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर हुआ होगा, वो बस्ती बड़ा खुशहाल बस्ती था, उस बस्ती के लोग नवासी थे, उस बस्ती में हर जगह खुशहाली थी, कई चीजों की चाह कहीं बुलबुल की महक, हर लोग खुशहाल थे, अच्छे बागात थे। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती के अंदर 3 दिन तक मेहमान नवाजी की वो फरमाते हैं कि इस बस्ती के अंदर हर एक नमाज़ी था, हर एक तकी था, हर एक परहेज़गार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के बाद उस बस्ती से आगे चले जाते हैं, फिर उसके बाद 3 साल के बाद फिर गुजर होता है। तवज्जो से सुनना, उसी बस्ती से गुजर होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाते हैं कि आज से 3 साल पहले जो बस्ती में चहल पहल थी, जो बस्ती के लोग बड़े खुशहाल थे, उस बस्ती में हर जगह खुशहाली थी, कहीं चीजों की चाह, हर जगह लोग तकी परहेज़गार, हम अच्छे नहरें थी, अच्छे बागात थे। ये 3 साल ये वक्त ज्यादा वक्त नहीं है, ये ज्यादा लम्हा नहीं है। 3 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी बस्ती से गुजर हुई, तो क्या कहते हैं जो बस्ती 3 साल पहले खुशहाल थी वही बस्ती खंडरात में बदल गई।
نہریں سوکھ گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم آج سے 3 سال پہلے میں اس بستی میں آیا، میں نے کیا دیکھا کہ اس بستی کے اندر ہر ایک نمازی تھا، ہر ایک پرہیزگار تھا، ہر ایک متقی تھا، لوگ صلاۃ و سلام پڑھنے والے تھے، تجھے یاد کرنے والے تھے، تجھ سے محبت کرنے والے تھے۔ اس بستی کے اندر ہر جگہ خوشحالی نظر آ رہا ہے، مگر 3 سال کے اندر کیا ہو گیا کہ بستیاں کے اندر بدل گئی، نہریں سوکھ گئی، لوگ تباہ ہو گئے، بستیاں تباہ ہو گئی، کھیت تباہ ہو گئے، جتنے تھے سب کا نظارہ بدل گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواب آیا، اے میرے نبی عیسیٰ سنو، اس بستی کے اندر سب عبادت گزار تھے، سب متقی تھے، سب مجھ سے محبت کرنے والے تھے، سب مجھے یاد کرنے والے تھے، مگر ایک بے نمازی اس بستی کے اندر آیا اور آنے کے بعد اس بستی کے نہر سے پانی لیا اور اس کے پانی پینے کی نحوست کی وجہ سے یہ بستیاں بدل گئی۔ اب ذرا سوچیے، ایک بے نمازی اگر بستی کے اندر چلا جائے تو بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ آج تو ہر گھر میں بے نمازی نظر آتے ہیں، تو ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ قرار کہاں سے ملے گا؟ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جب سے اپنے محبت کا مثال دینا ہوا تو کسی پیر کا مثال نہیں رہا، کسی ولی کا مثال نہیں رہا، کسی عالم کا مثال نہیں رہا، کسی مفتی کا مثال نہیں رہا۔ جب سے اپنے محبت کا مثال دینا ہوا تو اللہ فرماتا ہے، جتنی ماں تم سے محبت کرتی ہے تمہاری، میں سے 70 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچے، ماں بھی چاہے کہ میرا بچہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی اللہ کی محبت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، صحابہ کرام موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آیا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، حضور نے توجہ دلائی، بات چل رہی تھی، پھر فرمایا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، پھر حضور نے توجہ دی، تیسری بار کہا رہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، حضور نے بات گفتگو کو فرمایا بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ آنے والے شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ محشر میں حساب و کتاب کون کرے گا؟ محشر میں حساب و کتاب کون کرے گا؟ نبی نے فرمایا بے شک رب کرے گا، رب کرنے والا حساب و کتاب رب کرے گا۔ جب اتنا سنا وہ بندہ جانے لگا، جیسے ہوتا ہے نظر انداز، سننے کے فوراً چلنے جا رہے۔ نبی نے فرمایا صحابہ سے رکو، میرے پاس لاؤ۔ آیا، کہا کہ تم نے تو مسئلہ پوچھ لیا، ارے کیوں بتاؤ تو صحیح، تمہارے ذہن میں چل کیا رہا ہے، آخر تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مسئلہ پوچھا کام ہو گیا، کہ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی محشر میں حساب و کتاب ڈالے گا تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ کیوں؟ جب ایک ماں اپنے بچے کو دنیا کی کسی آگ میں ڈالنا نہیں چاہے اور اللہ تو فرماتا ہے کہ میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ کب کہے گا میرا بندہ جہنم کی آگ میں چلے؟ یہ رب کی محبت ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالو، اپنے اندر رب کی محبت پیدا کرو، اللہ کے رسول کے فرما بردار آ جاؤ۔ پتہ اللہ فرماتا ہے والحافظون لحدود اللہ، یعنی جو اللہ کی حد کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے میرے کو بتا دو وہی لوگ جنتی ہیں۔ اب اللہ کی حدیں کیا ہے؟ قانون مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، یہی اللہ کی حد ہے، یعنی جو اللہ کی حد کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ چل جاتا ہے۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے، ہر کوئی اللہ کی حد توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
جھوٹ بول کر ہم نے اللہ کی حد توڑ دیا، چغلی کر ہم نے اللہ کی حد توڑ دیا، والدین کی نافرمانی کر کے ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا، اللہ اس کے رسول کا نافرمان مان کے ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا۔ آج آتا ہے پوری ہندوستان کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، مسلمان ہندوستان کا وفادار نہیں ہے، ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حد کو توڑ دیا ہے۔ آج ہماری چھتوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، بولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حد کو توڑ دیا ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہے۔ اگر آج مسلمان اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے، اگر آج مسلمان اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے، اگر آج مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو پوری دنیا کے اندر ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ اے پاپا دشمنوں، تم اسلام کو کیا آؤ، جہاں پہ تیرے چچے بولے اسلام زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد۔ آج اللہ رسول کا فرمان بنتا ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں عزت اور شہرت دولت کا نام ہے، دولت کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، شہرت کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، اور پیسے کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، حکومت کی بنیاد پر عزت ملتی ہے۔ جان لو اگر عزت دولت کی بنیاد پر عزت ہوتی عزت دار ہوتا، حکومت کی بنیاد پر عزت ہوتی تو فرعون عزت دار ہوتا، اگر پیسے کی بنیاد پر عزت ہوتی تو نمرود عزت دار ہوتا، مگر پیسے کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، دولت کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، شہرت کی بنیاد پر عزت نہیں ہے۔ اپنی عزت کس کے لیے ہے؟ ولی اللہ عزت، ولی رسول، ولی المؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ آؤ سارا کو کربلا کے میدان میں امام حسین نے کس طرح سے